ساری مطلب پی ایچ ڈی ہے. یہ پاکستان مطلب پیدا کرتا ہے گندم بھی، کپاس بھی، چینی بھی. کیا عجیب بات ہے کہ 1952 کے بعد اب ہم اس وقت جو ہے وہ گندم بھی باہر سے لے رہے ہیں، کپاس بھی باہر سے لے رہے ہیں اور چینی بھی باہر سے لے رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بنتی ہے. ساری چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر تو میں بات کرتا ہوں. میں صرف ایک چیز جو ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غالباً اس وقت جس طرح کے انیوژل ٹائمز میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے گرافس اور ٹرینڈز کو دیکھنے چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت میرے نزدیک اگر اکانومی کو چلتا ہوا دیکھنے کا کوئی انڈیکیٹر یا کوئی معیار ہوگا تو وہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ایشوز آ رہے ہوں گے، کووڈ کے سے نپٹنے کے لیے جو اخراجات چاہیے ہوں گے، اس میں کون سی حکومت کس طرح سے ڈیلیور کرتی ہے اور کتنے فیصد عوام جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں یا ان کی جو کاروبار تھے وہ اس سے بچے رہتے ہیں. یعنی سوشل پروٹیکشن جو ہے اس کا لیول کیا ہے، ہیلتھ سپینڈنگ جو ہے اس کا لیول کیا ہے. جو اس وقت اسٹیٹ بینک جو مختلف قسم کی فسکل اسٹیمولس دے رہا ہے، یعنی جو کاروبار کو مختلف انڈسٹریز کو یا کاروباروں کو وہ جو ایڈوانسز دے رہا ہے یا مختلف قسم کی اسکیمیں جو ان کے لیے انٹروڈیوس کروا رہا ہے، سپورٹ جو دے رہا ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے. تو یہ والا جو سال ہے اور جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں، خدا نخواستہ شاید اگلے جون تک جو ہمارے جو چیزوں کو ماپنے کا جو پیمانہ ہے وہ بدلنا پڑے گا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جی ڈی پی 5% بڑھ رہی ہو، لیکن خدا نخواستہ نمبر آف ڈیتھس یا نمبر آف کیسز جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہوں، یا کاروبار جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں بند ہو رہے ہوں، یا سوشل پروٹیکشن نہ ہو، یا بھلے جی ڈی پی جو ہے وہ -4 پہ جا رہی ہو. لیکن اس وقت جو بورنگ ہے، بورنگ کو بھی ہمیں اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ کیا وہ لیا ہوا قرض جو ہے وہ سوشل پروٹیکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیا وہ انڈسٹری کو سپورٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیا وہ ایک جو غریب ورکر لے آف ہو رہا ہے اس کو کسی کام پہ آ رہا ہے. تو اگر وہ آ رہا ہے تو پھر اس وقت جو ایون ڈیفیسٹ بھی ہیں وہ آپ اپنی مستقبل پہ انویسٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے، لیکن وہ آپ کی بات صحیح. لیکن جیسے لاک ڈاؤن، اب جیسے ہم تو ایک زرعی ملک ہے، ہم نے نہ لینی تھی نہ ہم نے چینی کیسے، یہ تو کھانے پینے کی چیزیں تو ہمارے پاس. گندم اور چینی جو ہے یہ پیورلی مس مینجمنٹ ہے. گندم میں اگر ہم دیکھیں جو اس کی پرسنٹیج کمی ہوئی، صرف 2 ملین میٹرک ٹن جو تھی وہ کم ہوئی ہمارے اندازے سے. یعنی آپ لگا لیجئے کہ لیٹ سے 10% یا 15% گندم جو ہے وہ آپ کو کم ملی. آپ نے 27 ملین ٹن کا ٹارگٹ ذہن میں رکھا تھا، 25 ملین ٹن، 24 ملین ٹن. لیکن گندم تو پاکستان میں پیدا ہوئی اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 10% یا 15% کم ہوئی تو اس کے اگر ہم دیکھیں کہ قیمت میں اگر 100% اضافہ ہو رہا ہے تو یہ مس مینجمنٹ ہے. چینی جو ہے، چینی پرائم منسٹر کا آپ نے جو کلپ سنوایا وہ بالکل ٹھیک ہے. اس وقت پچھلے 72 سالوں میں کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے پاس یہ فارمولا نہیں ہے کہ چینی کی جو لاگت ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکے. کسی بھی ادارے کے پاس یہ فارمولا نہیں ہے کہ چینی کی، یہ تو شوگر ملز کے پاس شوگر ملز کی منوپلی ہے. لیکن آپ نے دیکھیں نا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اگر ہم 55 روپے کی چینی جب لیتے تھے نون لیگ کے زمانے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مینج کیا تھا ان لوگوں کو. تو یہ گورنمنٹ کو مینج کرنے میں ناکام. یعنی میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن چینی جب بھی مینج ہوئی وہ اسی طریقے سے مینج ہوئی کہ یا میری اور آپ کی جیب سے ڈائریکٹلی شوگر مل کو پیسے چلے جائیں، یا سبسڈی کی مد میں حکومت سے اس کو پیسے چلے جائیں جو کہ ہمارے ہی ٹیکسز کے ذریعے دیے ہوتے تھے، یا ہمارے ہی ٹیکسز کے ذریعے دیے گئے پیسوں سے ایکسپورٹ ہو جائے. تو چینی جو ہے، چینی پہ جیسے لیٹن امریکہ میں کافی بیرنز آپ کو ملتے ہیں، وہاں پہ کافی کے جو گروورز ہوتے ہیں ان کی وہ مافیا کہلاتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے شوگر بیرنز ہیں. اب یہ مافیا جو ہے نہیں ابھی اور یہ اس کا تعلق اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل اسپیکٹرم میں آپ دیکھ لیں، سب میں آپ کو ملتے ہیں. آپ کسی ایک مافیاز جو کہ ہر حکومت کے ساتھ چینی پیدا کرنے والوں نے یہی کیا ہے. اچھا، اس پہ مفتیٰ صاحب